السلام علیکم۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 55 ہے۔ لے جائیں مجھ کو مال غنیمت کے ساتھ عدو، تم نے تو توڑ دی ہے، سو تم کو اس سے کیا۔ اس رات کولمبو میں واقع پاکستانی سفارت خانے میں خاموشی اور اندھیرا چھایا تھا۔ آفیسز مقفل تھے، سب چھٹی کر کے جا چکے تھے۔ ایسے میں ایک اندھیر کمرے میں جہاں بہت سے کمپیوٹرز پڑے تھے، ایک کی اسکرین روشن تھی اور اس کے سامنے بیٹھی عورت کھٹک کھٹ کی بورڈ پر ٹائپ کر رہی تھی، بار بار احتیاط سے دروازے کی طرف بھی دیکھتی۔ اس کی گود میں رکھے پاس پہ کسی مرد کی تصویر بنی تھی۔ یہ وہ پاس تھا جس کو استعمال کر کے وہ اس جگہ داخل ہوئی تھی۔ دفتن پرنٹر سے زوں زوں کی آوازیں آنے لگیں۔ صباحت پرنٹر پر رکھی شے کو احتیاط سے درست کرنے لگی، ساتھ ہی وہ کیز بھی دبا رہی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ چند منٹ بعد وہ پرنٹ شدہ کاغذوں کو جوڑ رہی تھی۔ ان کا کور گہرا سبز تھا اور ان پہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان لکھا تھا۔ فصیح ہوٹل کی لابی میں تیز قدموں سے چلتا جا رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے سرعت سے اسے کان سے لگایا۔ سر، وہ نمبر آن ہو گیا، ابھی 2 منٹ پہلے۔ اچھا، تم یوں کرو۔ فصیح ہدایت دینے لگا کہ ٹوں ٹوں سنائی دینے لگی۔ درمیان میں کسی اور کی کال آ رہی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا تو ایک دم منجمد ہو گیا۔ اسی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ وہ مجھے کال کر رہا ہے، تم اس کی لوکیشن ٹریس کرو، تیزی سے کہہ کر اس نے دوسری کال اٹھائی۔ کہیے۔ میں پوسٹر والے لڑکے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، دوسری طرف بوڑھا سنہالی بدقت کہہ رہا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ اس دن آپ کو ڈپٹ دیا، میں انعام کی رقم ایڈوانس میں دینے کو تیار ہوں۔ اب وہ سبھاؤ سے بات کر رہا تھا۔ اسلام آباد کی اس ہسپتال کے کمرے میں اس رات اداسی اور تنہائی تھی۔ ویران موسم، ویران دل۔ وہ گھر جا سکتا تھا مگر خود ہی نہیں گیا۔ تنہا کمرے میں لیٹا رہا، نگاہیں چھت پہ جمی تھیں۔ وجی چہرہ زرد سا تھا۔ اس سے ملنے کوئی نہیں آیا تھا۔ جواہرات کو اس نے ہوش میں آتے ہی کال کی تھی اور اس پہ چیخا چلایا تھا۔ جواب میں جواہرات اتنے ہی ذیانی انداز میں اس پہ غرائی تھی۔ مجھے کسی چیز کا الزام نہ دو، میں کس کرب سے گزری ہوں تمہیں احساس ہی نہیں۔ نوشرواں کو اس نے کال نہیں کی تھی مگر دل سے وہ چاہتا تھا کہ کاش وہ آ جاتا ایک دفعہ۔ باقی کسی سے بھی ملنے سے اس نے خود انکار کر دیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ کوئی آیا ہی نہیں تھا، نہ آفس سے نہ دوستوں میں سے، پتہ نہیں کیوں۔ اور جب سعدی یوسف ہسپتال سے کھو گیا تھا تو کتنے ہی دن اس کے دوست اور قرابت دار اسی ہسپتال کے باہر پھولوں کے گلدستے رکھتے رہے تھے۔ فرق کہاں سے آیا تھا؟ کس نے ڈالا تھا؟ دفتن اس نے تکیے کے ساتھ رکھا موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملا کر اسے کان سے لگایا۔ ادریس بولا تو آواز میں ذرا نکاہت تھی۔ کراچی میں سب ٹھیک ہے؟ جی کاردار صاحب، آپ کے بارے میں سنا تھا، اب طبیعت کیسی؟ فارس کا بتاؤ۔ اس نے درستی سے بات کاٹی۔ اپنی کمزوری کے عیاں ہونے کا احساس بہت تکلیف دہ تھا۔ غازی وہ ٹھیک ہے، کام کرتا ہے، مزاج برہم رہتا ہے مگر وہ بندہ برا نہیں ہے۔ ادریس اب اسے فارس کی رپورٹ دے رہا تھا۔ ہاشم نے مطمئن ہو کر فون رکھا اور ایک دفعہ پھر اپنے گرد پھیلی تنہائی کو دیکھا۔ جو فیصلہ وہ شہرین سے طلاق کی ان 2 سالوں میں نہیں کر سکا تھا، وہ چند ساعتوں میں ہو گیا تھا۔ اس نے ایک ٹیکسٹ لکھا، ہم کب مل سکتے ہیں ریڈ، اور آبدار کے نمبر پہ بھیج دیا۔ پھر قدرے سکون سے تکیے پہ سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ اپنا یہ حال کہ جی ہار چکے، لٹ بھی چکے، اور محبت وہی انداز پرانے مانگے۔ سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے میں رات کے اس پہر سناٹا چھایا تھا۔ کسی کمرے میں کوئی لیمپ چل رہا تھا۔ ندرت اپنے کمرے میں بیڈ پہ جائے نماز بچھائے بیٹھیں، تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ گھٹنوں کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی تھیں۔ ساتھ والے کمرے میں جھانکو تو حنین دوپٹہ اوڑھ کر قرآن اٹھائے بیٹھی سبق یاد کر رہی تھی۔ کل کے سبق میں سورہ البینہ سنانی تھی اسے اور وہ مسلسل آیات کو خلط ملط کر رہی تھی۔ اف حنین، فوکس کرو، کیوں تم بار بار ایمان والوں کو نارے جہنم میں پکار رہی ہو اور مشرکین کو باغات میں؟ اف! اس کے اپنے مسئلے تھے اور یہ مسئلے اس کو اب اپنے مرز مستمر کو سوچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ سیم بڑے ابا کے کمرے میں سو رہا تھا، گو کہ اس کا اپنا کمرہ بھی تھا مگر وہ رات کو ادھر ہی سوتا تھا۔ زمر کے کمرے میں بھی لیمپ چل رہا تھا۔ وہ کارپیٹ پہ جائے نماز ڈالے چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے بیٹھی تھی۔ وہ کب کا سلام پھیر چکی تھی مگر یوں ہی بیٹھی تھی۔ گاہے بگاہے نکاح بیڈ کی دوسری طرف کوٹ جاتی۔ بس ایک رات ہی رہا تھا وہ اس کمرے میں، پھر چلا گیا۔ اب وہ کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ، میں بہت بری ہوں، وہ گہری سانس لے کر کہنے لگی۔ زرد لیمپ میں مدھم روشنی میں بھی اس کا چہرہ اور ناک کی نت دمک رہی تھی۔ میں بہت سخت دل ہو گئی تھی۔ میں نے فارس کے ساتھ بہت زیادتی کی مگر اس سے معافی نہیں مانگی۔
اس کے لیے انصاف حاصل کیا مگر اس سے معافی نہیں مانگی۔ میرا دل اس جتنا بڑا نہیں ہے، میں اس سے غلط باتوں پہ لڑتی ہوں، وہ یاسیت سے کہہ رہی تھی۔ جب مجھے پتہ تھا کہ وہ شادی کے لیے ادھر گیا تھا اور اسے آبدار کی ضرورت تھی، اور ذرا سوچنے پہ بھی مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ آبدار نے جان بوجھ کر ایسی بات کہی تھی، ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے، تو پھر اب میں بات کیوں نہیں کر لیتی اس سے؟ مگر نہیں، میری انا۔ پھر اس نے چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا، آنکھیں بھیگ گئیں۔ مگر آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ سمجھایا کہ دل کی نرمی تب ملتی ہے جب ہم قرآن کی باتیں کرتے ہیں، جب ہم دل سے قرآن کی باتیں کرتے ہیں۔ اور کیا ہوا جو وہ اپنی صورت مکمل نہیں کر سکا؟ اس سے پہلے بھی تو میں نے شادی کے بہت سے کام کیے ہیں نا، آج ایک اور صحیح۔ فارس اور اپنی مولع قسم کی ازدواجی زندگی کی ساری کلفت اور بد دلی انکاسی ہو گئی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور اٹھ گئی، پھر اسٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھی اور لیپ ٹاپ کی اسکرین کھولی۔ وہ گروپ میں مزید کچھ نہیں پوسٹ کر سکا تھا، وہ صورت مکمل نہیں کر سکا تھا، کوئی بات نہیں، وہ کر لے گی۔ پہلے وہ اس کی لکھی تدبر اور تفکر کی باتیں غور سے پڑھنے لگی۔ اس نے النمل کی 58 آیات لکھی تھیں، کل آیات 93 تھیں۔ وہ آدھی سے زیادہ صورت کر چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، چیونٹیوں کی ملکہ کا قصہ، سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا قصہ، صالح کا قصہ، لوط علیہ السلام کا قصہ، اور بس ابھی 35 آیات رہتی تھیں۔ اب یہ النمل کا ایک بڑا حصہ رہتا تھا۔ ابھی داستان کی تکمیل کے راہ میں چند بڑے واقعات کا ہونا حائل تھا۔ زمر نے اگلی چند آیات وہاں لکھیں اور پھر جی کڑا کر ایک نئے عزم کے ساتھ وہ ہر آیت کے نیچے اپنے الفاظ، اپنے دل سے کہے گئے الفاظ لکھنے لگی۔ میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور سلام ہے اس کے بندوں پر، وہ لوگ جن کو اس نے چن لیا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ اوہ اللہ! اس نے آنکھیں بند کر لیں، پھر سر جھٹک کر کی بورڈ پہ انگلیاں رکھے ٹائپ کرنے لگی۔ الفاظ جانے کہاں سے آ کر انگلیوں سے کیز میں منتقل ہونے لگے۔ میں ان آیات کے بارے میں کچھ کہنے سے قبل یہ سوچ رہی تھی کہ میں انہیں کسی اور کی تشبیہ کے لیے لکھ رہی ہوں، مگر نہیں، قرآن جب آپ سے مخاطب ہو تو وہ صرف آپ کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے۔ لکھتے لکھتے اس کی انگلیوں میں روانی آ رہی تھی۔ حمد کہتے ہیں کسی کی پرفیکشن کی تعریف کو۔ ہم سب کو معلوم ہے اللہ ہی پرفیکٹ ہے، پرفیکٹ تعریف بھی اسی کی ہو سکتی ہے، مگر یہ بات ہمیں دوسروں کو بار بار بتاتے رہنا چاہیے کہ اللہ بہترین ہے، بہترین دوست، بہترین مددگار۔ ورنہ جب لوگ کافر ہونے لگتے ہیں، ایتھیسٹ بنتے جاتے ہیں، تو وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے اللہ ان کے لیے بہترین مددگار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ کل بھی آپ کا تھا، آج بھی ہے۔ ہمیں یہ گلٹ اور ڈپریشن رہتا ہے کہ ہم اس کے اب بہترین بندے نہیں رہے، مگر ہم تو اس کے بہترین بندے کبھی بھی نہیں تھے۔ ساری تعریف، ساری حمد، ساری پرفیکشن ہمارے لیے تو کل بھی نہیں تھی۔ جس گلٹ کو ہم دیوار بنا کر اللہ اور اپنے درمیان لے آتے ہیں، وہ تو ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ آج اس غلطی پہ شرمندہ ہیں، کل کسی اور پہ نادم تھے۔ ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے تو پھر اللہ سے بات کرنے سے جھجکتے کیوں ہیں؟ غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگو اور نئے سرے سے اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یہ اتنا آسان ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہوتا ہے۔ ان کو قرآن پہ تدبر کرتے رہنا چاہیے، اپنے لیے نہ صحیح تو دوسروں کے لیے۔ خوشی سے نہیں کریں گے تو قدرت آپ کو کھینچ کر گھسیٹ کر اس طرف لے آئے گی، مگر یہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ چوزن ون ہیں، پرفیکٹ نہیں ہیں تو اپنی خامیاں اور گناہ دے کر پریشان نہ ہوا کریں، توبہ کریں اور پھر سے شروع کریں۔ صرف اللہ ہی کے ساتھ تو انسان ہمیشہ ہر چیز نئے سرے سے شروع کر سکتا ہے۔ ٹھہر کر اس نے اگلی آیت دیکھی۔ بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے؟ تم تو ہرگز نہیں اگا سکتے ان باغوں کے درختوں کو۔ کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ بلکہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو حق سے انحراف کرتے ہیں۔ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں قرآن میں پوچھے گئے سوال۔ وہ چہرہ جھکائے بورڈ پہ تیز تیز ٹائپ کر رہی تھی۔ ہر دفعہ اپنا دفاع کرنا، اپنے حق میں دلائل دینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ کوئی اللہ کے وجود کو ماننے سے انکاری ہو تو اس کی طرف سوال ڈالا کریں، اسے سوچنے پہ مجبور کریں۔ کوئی تو ہے نا جس نے اتنے انصاف سے زمین اور آسمان بنائے،
تو کیا وہ ہمیں انصاف نہیں دلائے گا؟ کوئی تو ہے نا جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، کبھی زمین پہ کبھی دل پہ، اور اس بارش سے اگنے والے باغات انسان خود نہیں اگا سکتا۔ مردہ زمین اور مردہ دلوں کو صرف اللہ زندہ کر سکتا ہے، صرف اللہ کا قرآن کر سکتا ہے۔ تو بجائے اپنے مردہ دل کا ڈپریشن لینے کے، کیوں نہ اللہ سے کہہ دیا جائے کہ آپ مدد کریں، مجھ سے تو نہیں ہو رہا۔ تو کیا وہ نہیں کرے گا مدد؟ میں ایک بہت پریکٹیکل انسان ہوں، میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ اللہ انسان کو سارے وسائل دے دیتا ہے، مگر انسانوں کو اس سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ خود زمین پہ آ کر ہمارا ہی کام جادوئی طاقت سے سنوار دے گا۔ اس نے آپ کو یہ عقل دی ہے، سو یہ اس کی بہترین مخلوق کی توہین ہے کہ اس کو ہر شے پلیٹ میں دی جائے۔ جیسے رزق کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ویسے ہی اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یوں گلٹ اور ڈپریشن لے کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لکھ لکھ کر وہ اب تھک چکی تھی، مگر جوش اور عزم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے اگلی آیت آن لائن قرآن سے کاپی پیسٹ کی اور پھر اس کو زیر لب پڑھا۔ بھلا کس نے بنایا زمین کو قرار گاہ، اور جاری کر دیں اس کے درمیان نہریں، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور بنائی 2 سمندروں کے درمیان آڑ۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ اچھا لگتا ہے آپ کی بیان کی گئی مثالیں پڑھنا اللہ تعالیٰ۔ وہ زیر لب مسکراتی ہوئی ٹائپ کیے جا رہی تھی، پوری آنکھیں کی بورڈ پہ جھکی تھیں۔ کبھی تو یہ زمین، آسمان، پہاڑوں اور سمندروں کی مثالیں لگتی ہیں، اور کبھی انسانوں کی۔ کچھ انسان زمین جیسے ہوتے ہیں، اتنا بوجھ اٹھا کر بھی قرار و سکون میں ہوتے ہیں، ہلتے نہیں، لڑکتے نہیں۔ کچھ نہروں جیسے ہوتے ہیں، سب کو سیراب کرتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ پہاڑوں جیسے ہوتے ہیں، مضبوطی سے اکڑ کر سر اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنا بوجھ تو کسی اور پہ، ایک پرسکون زمین پہ ڈالے ہوئے ہیں۔ خود تو قرآن کا بوجھ بھی نہ اٹھا سکتے تھے۔ اور کچھ سمندر کے پانی جیسے ہوتے ہیں، کڑوا اور میٹھا پانی سمندر میں کتنی ہی جگہوں پہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، مگر دونوں کے درمیان آڑ ہوتی ہے۔ گوگل کرو تو کتنی ہی تصویریں نکل آتی ہیں جہاں پانی بھی پانی سے مل نہیں سکتا۔ دونوں کا رنگ فرق ہے، ذائقہ فرق ہے، مگر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک اچھا ہے، ایک برا، دونوں دشمن ہیں، مگر ایک سمندر میں رہتے بھی ان کو ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ جس دن یار ٹوٹی، سمندر میں طوفان برپا ہو جائے گا۔ ہر طرح کے لوگ دیکھ کر جاننے والے واقعی کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ان کو بنا سکتا تھا، اور اللہ کے سوا کس کے سامنے ان سب کو جھکنا چاہیے۔ اب کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اس نے مسکرا کر اپنے لکھے الفاظ کو دیکھا۔ اگر وہ پڑھے گا تو وہ بھی اچھا محسوس کرے گا، کیونکہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا تو عطر بیچنے والے جیسا ہوتا ہے۔ دوسروں کو عطر کی شیشیاں تھماتے تھماتے چند قطرے دکاندار کے اپنے ہاتھوں پہ بھی لگ جاتے ہیں، اور وہ خود بھی معطر ہو جاتا ہے، چاہے آخر میں اس کے پاس ایک شیشی بھی نہ بچے۔ اور زمر کو اتنے سال بعد اپنے کمرے سے خوشبو آنے لگی تھی۔ آج وہ واقعی میں خوش تھی۔ کل تاریخ یقیناً خود کو دہرائے گی۔ آج کے ایک ایک منظر کو پہچان میں رکھنا۔ وہ صبح جب قصر کاردار پہ اتری تو آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ مغرور انسانوں کی طرح وہ صرف دیکھنے میں وزنی لگتے تھے، اندر سے کھوکھلے تھے، گرج رہے تھے، مگر خیر و برکت کے قطرے برسانے والے نہیں لگتے تھے۔ اونچے ستونوں والے برآمدے کے سامنے سبزہ زار پہ کار آ رکی اور ڈرائیور نے جھٹ سے دروازہ کھولا۔ پچھلی سیٹ سے علیشہ باہر نکلی۔ اس کے سیاہ بال کندھوں تک آتے تھے، گرے ٹاپ کی گریبان پہ سن گلاسز اٹکی تھیں، اور ماتھے کے اوپر ہیئر بینڈ سے بال پیچھے کر رکھے تھے۔ سرمئی آنکھیں اٹھا کر اس نے برآمدے میں کھڑی جواہرات کو دیکھا جو نقش سکھ سے تیار چپتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ علیشہ نے تھوک نگلا اور جی کڑا کر برآمدے کے زینے پہ چڑھنے لگی، یہاں تک کہ وہ جواہرات سے 2 زینے نیچے رہ گئی۔ آپ نے مجھے بلوایا؟ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ میرے ساتھ آؤ، وہ تحکم سے کہتی مڑ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ علیشہ نے ایک نظر آس پاس ہاتھ باندھے کھڑے ملازموں پہ ڈالی، پھر اس کے پیچھے ہو لی۔ یہ میرے والد کی تصویر ہے۔ لاؤنج کی ایک دیوار کے قریب رک کر جواہرات نے چتون سے اشارہ کیا۔ وہ ہنوز سینے پہ بازو لپیٹے پیے تھی اور بھورے بال ڈھیلے جوڑے میں بندھے گردن کی پشت پہ پڑے تھے۔ اور یہ میرے دادا کی، یہ میرے کزنس ہیں، یہ میری والدہ کی فیملی ہے۔ وہ مختلف تصاویر کے اوپر نگاہ دوڑاتے کہہ رہی تھی۔ یہ سب خاندانی تھے، اپنے علاقوں کے رئیس تھے، سیاسی اکابرین تھے، عزت دار لوگ تھے، مگر اورنگزیب۔ اب کہ وہ پلٹ کر علیشہ کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی۔ علیشہ خاموشی سے سنے گئی۔ اورنگزیب ان کی طرح رئیس تھا، نہ دولت مند، مگر وہ خاندانی تھا، عزت دار تھا،
اس لیے اس کو میں نے اپنے لیے منتخب کیا۔ اس کو 2 بیٹے دیے، خاندانی اور با اثر بیٹے۔ ہمارے سارے خاندان میں 7 نسلوں میں، انگلی گھما کر اشارہ کیا، کوئی اتنا نجس، غیر خاندانی اور غلیظ نہیں ہے جتنی کہ تم۔ مسز کاردار، علیشا کی آنکھوں میں سرخ لکیریں ابھریں، آواز کانپی۔ آواز نیچی رکھو۔ وہ جواباً اتنے زور سے غرائی کہ علیشا بھی اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تم میرے سامنے کھڑی ہو اور میں یہاں کی ملکہ ہوں۔ اگر تمہیں رہنا ہے اس گھر میں تو تم میرے متعین کردہ طریقے سے رہو گی۔ یہ مت سمجھنا کہ میرا بیوقوف بیٹا تمہاری مدد کو آئے گا۔ ہاشم کی پیشکش پہ حامی بھرنے کا ارادہ ظاہر کر کے تم نے نوشرواں کی حمایت کھو دی ہے۔ وہ تمہارے اپارٹمنٹ کا مزید کرایہ نہیں بھرے گا۔ اوہ، ایسی شکل نہ بناؤ، میں نے آفس میں رپورٹ کرنے والے بہت سے پرندے پال رکھے ہیں۔ علیشا بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم نیچے والے سرونٹ رومز میں سے ایک میں رہو گی۔ ان شیئرز کو تم بیچ نہیں سکتی، اس لیے تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر اس شہر میں رہنا ہے اور ان شیئرز کا منافع وصول کرتے رہنا ہے تو… ابرو سے دور کھڑی میری کو اشارہ کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی آگے آئی۔ تم میری کے ساتھ جاؤ اور اپنا کمرہ دیکھ لو۔ علیشا نے ایک بے بس نگاہ میری کے اوپر ڈالی اور پھر اس کے ساتھ خاموشی سے چل دی۔ ملکہ سے ٹکر نہیں لینی چاہیے علیشا، جواہرات نے پیچھے سے پکارا تھا۔ میری انجیو نے اس بات پہ گردن ذرا موڑ کر لاؤنج کے پودوں پہ اسپرے کرتی فیونا کو دیکھا جو اندر تک کلس گئی تھی۔ کیونکہ شطرنج کی بساط پہ صرف ملکہ ہوتی ہے جو جب چاہے جتنی چاہے چالیں چل سکتی ہے۔ علیشا مڑی اور ایک نظر اسے دیکھا۔ مگر شہمات صرف بادشاہ کر سکتا ہے مسز کاردار، اور ملکہ سب سے بڑی چال باز تو بن سکتی ہے مگر وہ بادشاہ نہیں بن سکتی۔ اور مڑ گئی۔ میں اپارٹمنٹ سے اپنا سامان لے آؤں۔ میری کے ساتھ جانے کی بجائے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جواہرات کی چپتی ہوئی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتی ہی وہ موبائل پہ ایک نمبر ملا کر فون کان سے لگائے اپنا سامان اکٹھا کر رہی تھی۔ ہیلو مسز ندرت، میں علیشا بات کر رہی ہوں۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ میں نے مسز زمر سے بات کی تھی مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں حنین سے ملنا چاہتی ہوں مگر وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی۔ کیا آپ میرے اور اپنے درمیان یہ بات رکھیں گی اگر میں آپ سے کہوں مجھے آپ کی مدد چاہیے؟ ذرا دیر کو ٹھہر کر بات سنتے وہ اپنے کپڑے بیگ میں اڑس رہی تھی۔ مجھے اپنا آرٹس ایور آفٹر والا کی چین واپس چاہیے۔ کیا حنین اور زمر کے علم میں لائے بغیر آپ مجھے وہ دے سکتی ہیں؟ میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ آپ کو یا آپ کی بیٹی کو تنگ نہیں کروں گی، وہ بہت منت سے کہہ رہی تھی۔ اگر پڑ جائے عادت آپ اپنے ساتھ رہنے کی، یہ ساتھ ایسا ہے کہ انسان کو تنہا نہیں کرتا۔ کینڈی کی اس کافی شاپ کے کچن میں سادی کھڑے کھڑے کاؤنٹر پہ جھکا لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھ رہا تھا۔ جو وہ پڑھ رہا تھا وہ خوشکن بھی تھا اور اداس کرنے والا بھی۔ اس نے صورت شروع کی تھی، کوئی اور اسے مکمل کر رہا تھا۔ قرآن انسانوں کا محتاج نہیں ہوتا، انسان محتاج ہوتے ہیں۔ آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور آ جائے گا، دین کا کام ہوتا رہے گا۔ اس کا جیسے دل زخمی ہو گیا تھا مگر مسکرانے کا دل چاہ رہا تھا۔ پھر اسکرین فولڈ کر کے وہ اٹھا تو مونچو کے رونے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر مڑا اور مستطیل کچن سے باہر آیا۔ باہر بوڑھا روپا سنگھی کیش کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا اپنے موبائل پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ایڈوانس کی رقم ابھی تک اسے موصول نہیں ہوئی تھی۔ وہ ناخوش اور بے چین لگ رہا تھا۔ نگاہ اٹھا کر سادی کو دیکھا جو باہر آ رہا تھا، جہاں کامنی کھڑی غصے سے مونچو کو جھڑک رہی تھی اور وہ مٹھی سے آنسو پہنچتا ہچکچا رہا تھا۔ ساتھ ہی 2 خوبصورت کانچ کے پیالے نیچے چکنا چور ہوئے بکھرے تھے۔ کامنی غصے سے اسے سنہالی میں کچھ ایسا کہہ رہی تھی جو ندرت برتن ٹوٹنے پہ اسے کہا کرتی تھی۔ کیا ہوا؟ سادی رسان سے پوچھتا آگے آیا۔ کامنی خفکی سے اس کی طرف مڑی۔ یہ لڑکا کبھی نہیں دیکھ کر چلتا، میرے نئے پیالے توڑ دیے۔ وہ صدمے میں تھی۔ پیالے مونچو سے زیادہ قیمتی تو نہیں تھے کامنی؟ وہ نرمی سے کہتا آگے آیا اور پنجوں کے بل مونچو کے سامنے بیٹھا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ بوڑھا روپا سنگھی آگے ہو کر دیکھنے لگا، کچھ تشویش، کچھ اچنبے سے۔ صرف ان 2 پیالوں کے لیے تم اتنے پیارے مونچو کو ڈانٹ رہی ہو؟ مونچو اب اپنے ہاتھ چھڑاتا سر جھکائے زور زور سے رونے لگا تھا مگر سادی نے اس کے ہاتھ نہیں چھوڑے۔ کیا تھا جو یہ دیکھ کر چل لیتا؟ کامنی، اس نے نظریں اٹھا کر سنہالی عورت کو دیکھا۔ یہ برتن اسی وقت اسی لمحے ٹوٹنے ہی تھے۔ تمہارا مطلب ہے یہ میری قسمت تھی کہ… نہیں، یہ ان برتنوں کی عمر تھی جو ختم ہو گئی تھی۔ پھر مونچو کی طرف مڑا۔ ہر چیز کی عمر ہوتی ہے، جب عمر ختم ہو جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ سو برتن ٹوٹنے کا غم نہیں کرتے مونچو۔ یقین کرو اگر تم سے نہ ٹوٹتا یہ پیالہ تو تمہاری اس چڑیل جیسی ماں سے ٹوٹ جاتا۔ مونچو آنسوؤں کے درمیان ہنس پڑا۔ روپا سنگھی بھی آگے ہو کر یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ کامنی کی آنکھیں نم ہو گئیں
اور وہ مسکرا دی۔ تب سعدی کھڑا ہوا، مونچو ننھی ننھی ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتا باہر کو بھاگ گیا۔ تب وہ کامنی سے بولا، میرا بھی باپ نہیں تھا، ہم بغیر باپ کے بڑے ہوئے تھے۔ بن باپ کے بچے کو سب کے سامنے نہ ڈانٹا کرو، وہ دلاسے کے لیے کس کے پاس جائے گا؟ اپنے بچوں کو شروع سے ہی اتنا تنہا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ روپا سنگی کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر کتنی ہی دیر بعد وہ کچن میں آیا۔ سنو، سعدی دوبارہ لیپ ٹاپ اسکرین کھول کر بیٹھا تھا جب مضطرب اور بے چین سا روپا سنگی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم چلے جاؤ۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ سر، میں بہت جلد چلا جاؤں گا، آپ لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں۔ میں نے پوسٹر والے نمبر پہ کال کر دی تھی، وہ آ جائیں گے۔ انہوں نے میری لوکیشن بھی ٹریس کر لی ہوگی، پیسے نہیں بھیجیں گے وہ۔ تم بھاگ جاؤ۔ وہ آنسو ضبط کیے جلدی جلدی بول رہا تھا اور سعدی یوسف کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ زمین پیروں سے کتنی بار دن میں نکلتی ہے، میں ایسے حادثوں پہ دل مگر چھوٹا نہیں کرتا۔ کسرے کاردار کے لاؤنج میں علیشہ اپنا ٹرالی بیگ خود گھسیٹتی خاموشی سے میری کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ ڈائننگ ہال میں سربراہی کرسی پہ بیٹھی جوس کے گھونٹ بھرتی جواہرات نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر مصروف ہو گئی۔ احمد اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا اسے ایک پریزنٹیشن دکھا رہا تھا۔ علیشہ کو دیکھ کر اس نے ہولے سے سرگوشی کی۔ اس لڑکی کو یہاں کیوں رہنے دیا آپ نے؟ تاکہ میرے دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اس وقت اس کو اپنی نگرانی میں رکھنا ضروری ہے۔ احمد سر ہلا کر رہ گیا۔ اسی لمحے لاؤنج کا مرکزی دروازہ کھلا اور ہاشم نمودار ہوا۔ آستین کوہنیوں تک موڑے، گریبان کا ایک بٹن کھولا تھا، کوٹ بازو پہ ڈالا ہوا تھا، چہرے پہ قدرے نکاہت تھی۔ ملازم ساتھ آ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو گویا واپس پلٹنے کا کہا۔ چند قدم آگے آیا تو جواہرات تیزی سے ڈائننگ ہال سے ادھر آتی دکھائی دی۔ چہرے پہ تشویش تھی۔ احمد وہیں بیٹھا رہا۔ ہاشم، تمہیں ابھی ہاسپٹل میں رہنا چاہیے تھا، تم نے منع کر دیا ورنہ میں آ جاتی۔ اس نے ہاشم کا بازو تھامنا چاہا مگر اس نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور ایک برہم نظر اس پہ ڈالی۔ میرے کاروبار کو اتنا بڑا دھچکا دینے کے بعد مجھ سے مخاطب بھی کیسے ہو سکتی ہیں آپ؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ جواہرات نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، آنکھوں میں خفگی اتری۔ یہ ہم سب کا کاروبار ہے۔ نہیں ہے یہ ہم سب کا کاروبار، وہ غرایا تھا۔ جب میرے باپ کو اپنی سیاست اور آپ کو اپنی بیوٹی ٹریٹمنٹ سے فرصت نہیں تھی تو میں تھا جو اپنا خون جلا کر اس کاروبار کو پھیلا رہا تھا۔ یہ سب میرا کمایا ہوا ہے۔ سینے پہ انگلی سے دستک دے کر سختی سے بولا تھا۔ میں نہ ہوں تو آپ دونوں سڑک پہ آ جائیں، مگر آپ نے میرا سوچے بغیر صرف اس بغیرت آدمی کے لیے غلط لوگوں سے دشمنی مول لی۔ اس وقت میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اوہ ڈونٹ یو ڈیئر، وہ سرخ چہرے کے ساتھ غرائی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں کس کرب سے گزر رہی ہوں، تم دونوں کے لیے کیا کیا کر چکی ہوں میں، تم احساس بھی نہیں کر سکتے۔ وٹ ایور، وہ ہوا میں ہاتھ کو جھٹک کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جواہرات پیر پٹکتی واپس مڑ گئی۔ احمد نے سر جھکا دیا، اس نے ساری باتیں سنی تھیں۔ نوشرواں اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا جب ہاشم اس کے دروازے کے باہر رکا۔ شیرو نے ذرا کی ذرا اسے دیکھا، پھر برش اٹھا کر بال سنوارنے لگا، ماتھے پہ خواہ مخواہ کے بل بھی ڈال لیے۔ میں رات ہسپتال میں تھا، وہ سرد لہجے میں گویا ہوا مگر اس میں بھی آنچ تھی۔ شیرو کا برش کرتا ہاتھ رکا، پھر دوبارہ چلنے لگا۔ معلوم ہے جب آپ کی سیکریٹری نے بتایا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا تو جانتا تھا میں یہ بھی کوئی نیا جھوٹ ہوگا، اور وہ کیا نکلا؟ صرف انزائٹی اٹیک۔ آپ لوگ تو بیماری میں بھی اپنا ٹچ نہیں چھوڑتے۔ تلخی سے وہ بولا تھا۔ جب مجھے پٹوایا تھا اس لڑکے سے تو میں بھی ہسپتال داخل رہا تھا، آپ مجھے تب دیکھنے آئے ہوتے تو میں بھی کل آ جاتا شاید۔ وہ میرے پیچھے نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں۔ میں نے اسے روح پہ زخم دیے تھے، اس کے اپنوں کو قتل کروایا تھا، مگر وہ میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ اس کی بات کا اثر لیے بغیر ہاشم سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ شیرو بے اختیار گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ نوشرواں تمہارے پیچھے آئے گا۔ نوشرواں کا خون اس کی رگوں میں جم گیا۔ وہ یک ٹک ہاشم کو دیکھے گیا۔ اور اب تم جتنا پچھتا لو، اور میں جانتا ہوں کہ تم پچھتاتے ہو، مگر وہ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایک دن تمہارے پیچھے آئے گا، وہ تمہیں گھسیٹے گا، یا انتقام کے لیے یا انصاف کے لیے، اور اس دن نوشرواں، انگلی اٹھا کر اس نے تنبیہ کی، اس دن تمہیں میری قدر ہوگی۔ اس دن تم جانو گے کہ جب میں کہتا ہوں ہاشم سنبھال لے گا تو ہاشم کیسے سنبھالتا ہے، اور اس دن تم چاہو گے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ نوشرواں کا بھی سانس رکا۔ اسے لگا ہاشم کبھی اس کا ساتھ نہیں دے گا، اور میں اس دن تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا کیونکہ میں تمہارا بھائی ہوں۔
وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا اور نوشرواں پہ کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا تھا۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ ساکت و جامد کھڑا رہ گیا۔ بہت ہوشیار ہوں، اپنی لڑائی آپ لڑتا ہوں، میں دل کی بات مگر دیوار پہ لکھا نہیں کرتا۔ وہ کافی شاپ کے اوپر شفیع احمد کے لیے مختص کمرے میں روپا سنگھی کے سامنے کھڑا تھا اور بے بسی بھرے غصے سے کہہ رہا تھا، اگر مجھ سے اتنی شکایت تھی تو مجھے کہا ہوتا، میں چلا جاتا، مگر ان لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر انہوں نے مجھے جان سے مار دیا تو میرا خون آپ کے ہاتھ پہ ہوگا۔ تم ہو کون جس پہ میں اعتبار کرتا؟ اس پوسٹر کے مطابق تم تامل جاسوس ہو، یہ میرا فرض تھا، ایک فوجی ہونے کے ناطے میں تمہیں رپورٹ کرتا۔ وہ کچھ پشیمان، کچھ بپھرا ہوا تھا۔ بس کرو مسٹر روپا سنگھی، سعدی نے اکتا کر دونوں ہاتھ اٹھائے، تم نے یہ صرف انعام کی رقم کے لیے کیا ہے۔ بوڑھا مزید تیش کے عالم میں کچھ اور بھی کہتا، مگر دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور کامنی استفہامیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھتی اندر داخل ہوئی۔ باہر کوئی تم سے ملنے آیا شفیع، وہ تمہاری تصویر دکھا کر پوچھ رہے تمہارا۔ پھر باپ کو دیکھا، آپ کیوں لڑ رہے ہیں اس سے؟ سعدی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ پلیز اس کو میرا نہ بتانا، وہ مجھے ڈھونڈنے آنے والوں میں سے ہے۔ کامنی مطمئن نہیں تھی مگر وہ واپس نیچے اتر گئی۔ کافی شاپ کے ہال میں آئی تو دیکھا وہ کاؤنٹر کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا تھا، سیاہ رنگت، حبشی صورت اور سفید چمکتے دانت۔ جی، وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں اس نئے لڑکے سے ملنا چاہتا ہوں جو سنا ہے جادوئی کرتب دکھاتا ہے۔ ہاں، وہ بہت امیزنگ ہے، آپ اس سے مل کر بہت محظوظ ہوں گے۔ ابھی وہ باہر گیا ہے، کراکری شاپ تک، یہ 3 بلاک چھوڑ کر۔ جیسے ہی آتا ہے میں آپ کو ملواتی ہوں۔ کچھ آرڈر کریں گے آپ؟ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ نہیں، فصیح کھڑا ہو گیا۔ کس شاپ تک گیا ہے وہ؟ پتہ سمجھا دیں گے آپ مجھے؟ اس کو پتہ سمجھا کر وہاں سے بھیج کر کامنی اوپر آئی تو وہ دونوں ابھی تک لڑ رہے تھے۔ سعدی کا بیگ اس کے کندھے پہ تھا۔ وہ چلا گیا ہے، اب مجھے بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں، روپا سنگھی ذہنی تناؤ اور مایوسی سے بپھر کر بولا۔ یہ لڑکا فراڈ ہے، تامل جاسوس ہے، کولمبو میں اس کی شکل کے موسٹ وانٹڈ پوسٹر لگے ہیں، یہ ہمیں بھی دھوکہ دے رہا تھا۔ کامنی نے ناسمجھی سے سعدی کو دیکھا، وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ نہیں پاپا، اس کی گرل فرینڈ کی فیملی امیر ہے تو وہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور کوئی لڑکی نہیں ہے کامنی، اس کی کوئی لو سٹوری نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ میں دہشت گرد نہیں ہوں، وہ تیزی سے بولا، مگر تم ایک قاتل ہو، میرے ایسوسیٹ کو زہریلے پین سے ہلا کر کے بھاگنے والے قاتل ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں سعدی یوسف؟ بوٹ کی ٹھوکر سے دروازہ کھول کر فصیح کا سیاہ چہرہ چوکھٹ میں نمودار ہوا۔ کامنی ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹی، روپا سنگھی کا رنگ اڑ گیا۔ سعدی نے پتھرائے ہوئے سنجیدہ چہرے کے ساتھ ایک دم پستول نکال کر دونوں بازو لمبی کیے، اس پہ تان لیا۔ کیا اس نے آپ لوگوں کو اپنا صحیح نام بھی نہیں بتایا؟ فصیح نے چوکھٹ میں کھڑے مسکرا کر پوچھا تھا۔ کامنی نے ایک نظر سعدی پہ ڈالی، اس نظر میں سب کچھ تھا، صدمہ، بے اعتباری، یقین ٹوٹنے کا دکھ، مگر سعدی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ پستول تانے نظریں فصیح پہ گاڑے ہوئے تھا۔ پیچھے ہٹ جاؤ فصیح، ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ نہیں، تم اگلے ہی لمحے پستول نیچے کر دو گے جب تم یہ دیکھو گے۔ کہنے کے ساتھ فصیح جو چوکھٹ سے لگ کر کھڑا تھا ذرا بائیں طرف کو ہوا اور اپنی دائیں ہاتھ سے کسی کو کھینچ کر اپنی ٹانگ کے ساتھ لا کھڑا کیا۔ ڈرا سہما سا مونچو جس کے منہ پہ ڈک ٹیپ بندھی تھی اور ہاتھ بھی کمر پہ ٹیپ سے بندھے تھے، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر گال پہ لڑک رہے تھے۔ کامنی کی بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ روپا سنگھی بھی چلایا تھا، وہ بچہ ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ میرا نواس ہے، تمہیں خبر دینے والا میں تھا۔ فصیح نے کچھ نہیں کہا، اس کا پستول بچے کے سر پہ تھا۔ سعدی نے ایک لفظ کہے بنا پستول زمین پہ ڈال دیا۔ بچے کو چھوڑ دو، پہلے تم یہ پہنو۔ اس نے ہتھ کڑی کے 2 باہم جوڑے کڑے میز پہ ڈالے۔ ادھر روپا سنگھی مسلسل اسے بچے کو چھوڑنے کا کہہ رہا تھا۔ کامنی کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر چہرے پہ لڑکتے گئے، وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اوکے، سعدی چند قدم آگے آیا، کامنی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ مگر اس نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تو اس نے خاموشی سے ہتھ کڑی اٹھائی اور اپنے ہاتھ کو پیچھے کو باندھ کر ہتھ کڑی پہن کر کلک کی آواز سے بند کر دی۔ اب میرے آگے چلو، فصیح نے کہتے ہوئے اپنا کوٹ اتارا اور سعدی کے کندھوں پہ ڈال دیا۔ اب اسے دیکھنے پہ یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ اس کے ہاتھ پیچھے کو بندھے ہیں۔ فصیح بچے کو اپنے ساتھ گھسیٹے سعدی کو آگے چلائے، سیڑھیاں اتر کر شاپ کی پچھلی سمت سے باہر نکلا۔ بچے کو اس نے سیڑھیوں کے دہانے پہ چھوڑ دیا اور خود سعدی کے پیچھے چلتی ہوئی اسے مسلسل سیدھا چلو، اب دائیں مڑو کہتا آگے چلاتا گیا۔ سعدی کندھوں پہ لمبا کوٹ ڈالے سنجیدہ چہرے کے ساتھ چلتا گیا۔ صبح کے وقت گلیوں میں رش تھا، نفسا نفسی کا عالم تھا، ہر شخص اپنی منزل کی طرف گامزن تھا، کسی دوسرے کی فکر نہیں۔ ایسے میں وہ خاموشی سے فصیح کے آگے چلتا جا رہا تھا۔
वो भागता तो फसी साइलेंसर लगे पिस्तौल से उसे गोली मार देता। वो जानता था। एक जगह सड़क किनारे चलते चलते फसी ने उसे पहाड़ी से उतर जाने की हदायत दी। तुम मुझे किसी वीरान जगह पे ले जाना चाहते हो कि मुझे मार सको? ओके। वो सर को खम देता, जोगर्स ढलान पे रखता नीचे उतरने लगा। बकवास नहीं करो, चुपचाप उतरो, वो गरज कर बोला। सजाए मौत के मुजरिम से भी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। मुझसे नहीं पूछोगे? मैं जानता हूँ अभी वापस जाकर तुम कामनी के ख़ानदान को भी मार दोगे। उसका इंतज़ाम मैं पहले ही कर चुका हूँ। साथी चौंका, मगर फसी ने पीछे से पिस्तौल का टहूका दिया तो वो आगे चलने लगा। वो दोनों चलते चलते एक पहाड़ी घाटी की तरफ बढ़ रहे थे। चाय के बागात की सूंधी महक यहाँ भी महसूस होती थी। ऊपर आसमान पे मुतला साफ था, फिर भी छाया सी थी। सूरज किसी ओट में था। उस पहाड़ी घाटी में एक जगह फसी ने उसे रुक जाने को कहा। यहाँ घुटनों के बल बैठो ताकि तुम मेरी गर्दन उतार सको। सही। वो घुटनों के बल ज़मीन पे बैठ गया। कंधों पे कोट डाला था, हाथ पीछे को बंधे थे। गर्दन मोड़कर उसने फसी को देखा तो चेहरे पे सुकून था। मैं मौत से नहीं डरता, मगर कामनी के ख़ानदान के लिए क्या इंतज़ाम किया तुमने? बता दो। फसी अब पिस्तौल उस पे ताने उसकी पेशानी का निशाना लिए सामने आ खड़ा हुआ। वो मेरा और तुम्हारा चेहरा देख चुके हैं। उस कॉफ़ी शॉप के हर शख्स की मौत की ज़िम्मेदार तुम हो। क्या किया तुमने? सादी का दिल ज़ोर से धड़का। क्या तुमने उनकी शॉप में कोई बम वगैरह फिट किए? मैं इतने पेचीदा चक्रों में नहीं पड़ा करता। किचन में दाखिल होकर मैंने दूध के उबलते देगचे में 2 घूंट जितना बेजायका जहर मिलाया था। फिर उसने जैसे सोचने की अदाकारी की। उसी दूध से अभी सबकी कॉफ़ी बनेगी, चाय बनेगी। बच्चा भी वही दूध पिएगा ना। बेचारे। सादी ने लब भींच लिए। देखो, तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, मगर मुझे एक दफ़ा उनको कॉल करके बताने दो कि दूध जहरीला है। वो अच्छे लोग हैं, उनके साथ ऐसा ना करो। सॉरी, ये नहीं हो सकता। वो पिस्तौल फिर से उस पर तान कर एक आंख बंद की निशाना लिए हुए था। अगर किसी सूरत में उन्होंने दूध ज़ाया कर दिया तब भी मैं जाकर एक एक को हद सादी मौत का शिकार कर ही दूंगा, क्योंकि वो सब मेरा चेहरा देख चुके हैं। सादी ने सर झुकाया और गहरी सांस ली। यानी फसी, मुझे तुम्हें रोकने का मुस्तकिल इंतज़ाम करना होगा? तुम मुझे बातों में उलझाना चाहते हो? उसने कहने के साथ पिस्तौल सादी की पेशानी पे रखा। ठंडी नाल उसकी दिल से जैसे ही टकराई, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनीखेज लहर दौड़ गई। कलमा पढ़ लो, फसी ने गुर्रा कर कहा। सादी ने आंखें उठाकर उसे देखा। तुम भी। और अगले ही लम्हे सादी ने कोट से हाथ निकालकर उसका पिस्तौल वाला हाथ पकड़कर मरोड़ा। 1 सेकंड का अमल था और वो बिजली की रफ्तार से उठकर फसी को गर्दन से दबोच चुका था। फसी तड़ातड़ ट्रिगर दबाता गया। गोलियां सामने फिजा में गुम होती गईं, मगर सादी उसकी पुश्त पे आ खड़ा हुआ था और अपने बाजू के शिकंजे में उसकी गर्दन ले ली थी। फसी उसके बाजुओं के नरगे में फड़फड़ाता, मुसलसल जोर लगाता, पिस्तौल का रुख पीछे को मोड़ने लगा। मगर इससे पहले कि वो पीछे की तरफ गोली चला सकता, सादी यूसुफ ने अपनी आंख बंद किए ज़ोर से उसकी गर्दन को झटका दिया। फसी की गर्दन का मनका टूट गया। जिंदगी की डोर भी कट गई। उसने हिचकी की सूरत आखिरी सांस ली और फिर गर्दन ढलक गई। सादी ने अपने बाजू हटा दिए। फसी की लाश ज़मीन पे जा गिरी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें कोई तासुर न था। तासुर तो सादी की आंखों में भी न था। वो सर्द स्पाट चेहरे के साथ पैर की ठोकर से उसकी लाश को परे करता गया, यहाँ तक कि लाश पहाड़ी के दहाने पे आ रुकी। सादी ने एक और ठोकर मारी और लाश नीचे लुढ़क गई। खारदार झाड़ियों भरी ढलान से लाश नीचे गिरती चली गई, दूर नीचे अंधी खाई में। उसने फसी का कोट भी उछाल कर नीचे फेंका, फिर उसका मोबाइल उठाकर जेब में डाला और दोनों हाथ झाड़ता वो ऊपर ढलान पे चढ़ने लगा। चेहरा संजीदा था, बेतासुर और सर्द। दिल का बोझ बढ़ गया था। मोरके की उस जगह पे खुली हुई हथकड़ी और उसके लॉक में घुसी स्याह हेयर पिन ज़मीन पे गिरी पड़ी थी। ये कामनी की हेयर पिन थी जो उसने जाते समय उसके सर पे हाथ रखते वक्त उतारी थी। वो उसको सारा रास्ता कोट के अंदर छुपे हाथों की हथकड़ी में घुसाते वक्त उसके जहन में एक ही आवाज़ गूंज रही थी। लॉक की 6 पिनें, 1 2 3 4 5 6 और क्लिक। या रब, ये किसने टुकड़े किए रोज़े हशर के? मुझको तो गाम गाम पे महशर बपा मिला। सब्ज़ बेलों से ढके बंगले में नाश्ते की खुशबू फैली थी। जुमर तैयार सी कमरे से बाहर निकल रही थी और दूसरे हाथ से गीले घुंघराले बाल कानों के पीछे अड़स रही थी जब नुदरत ने उसे पुकारा। वो हाथ में कफगीर लिए सामने खड़ी थी, कदरे मुतफिक्र, कदरे मुतहैयर। मुझे अलीशा का फ़ोन आया था, वो जो हनीन की अमरीकी सहेली है, और ये तो तय था कि यूसुफ अब बातें नहीं छुपाएंगे। सो वो उसे तफसील से बता रही थी। वो कदरे हैरत से सुनती गई।
आप उसे कहिएगा वो की चेन शादी के साथ खो गया था, बाकी वो मामला मैं देख लूँगी। उसका फ़ोन बजने लगा तो वो उसे कान से लगाती उसी रफ्तार से बोलती आगे आई। जी, मैं कल नहीं आ सकी, एक अजीज़ की अयादत के लिए चली गई थी। तो फिर आज? रुक कर उसने कुछ सुना, पहले आंखों में हैरत उभरी, फिर शौक। क्या मतलब उन्होंने डील साइन कर ली? वो मेरे क्लाइंट्स थे, उनको कैसे पता था कि मैं नहीं आऊँगी? ओह! और एहसास इंकशाफ जैसा था। उसने गिराकर आंखें बंद की। मैं समझ गई, उन्हें हाशिम कारदार ने कहा होगा कि जुमर यूसुफ को मैंने बेकार डॉक्यूमेंट्स लिखवाने अपने पास रोक रखा है, सो तुम लोग उसके क्लाइंट्स को ख़राब कर दो। वाओ! इस आदमी का दिमाग अस्पताल के बेड पे भी नहीं तखरीबकारी से ख़ुद को बाज रख सकता, और मैं उसकी जिम्मेदारी कर रही थी। फ़ोन बंद करके वो ख़ुद को कोस रही थी, चेहरा गुस्से में सुर्ख हो रहा था। सामने बैठी चाय के मग से घूंट भरती हनीन ने दिलचस्पी से उसे देखा। और आपने हाशिम से इंसानी हमदर्दी के तहत इतना अच्छा मौका गंवा दिया उसकी फाइल्स कॉपी करने का। जुमर चंद लम्हे चुभती हुई नज़रों से उसे देखती रही, फिर तेज़ी से अंदर गई और वापस आई तो हना की फ्लैश ड्राइव उसके सामने पट गई। मैंने तुमसे पूछा था कि अगर मैं उस वक्त हाशिम की फाइल्स कॉपी करती तो मुझ में और उसमें क्या फ़र्क होता, और ये भी पूछा था क्या तुम्हें इतनी चालबाज लगती हूँ कि वो ज़मीन पे गिरा रहा होगा और मुझे फाइल्स की फ़िक्र होगी? तो हनी ने कंधे झटके। तो ये कि मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने फाइल्स कॉपी नहीं की, मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा था। हनी ने बेख्तियार मग वाला हाथ नीचे किया, वो शशतर रह गई थी। जुमर दोनों हाथ मेज़ पे रखकर उसकी तरफ झुकी। और जवाब ये है कि मैं इतनी ही चालबाज हूँ, और अगर अब मेरे और उसके दरमियान कोई फ़र्क नहीं है तो ना सही, मगर हाशिम की सारी फाइल्स इसमें हैं। हनी ने बेयकीनी से फ्लैश को देखा और फिर उसे। उसका लैपटॉप ऑन था, पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके ऑफिस में कोई CCTV भी नहीं है जो कोई मुझे उस सारी अफरा तफरी में ये करते देख सकता। सारी फाइल्स भी रात को खोल कर देख चुकी हूँ। वारिस गाजी वाली फाइल्स वो कब की डिलीट कर चुका है, मगर इसके अलावा भी बहुत कुछ, सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें जो हमारे काम आ सकते हैं। इंसानी हमदर्दी एक तरफ हनीन, मैं इतनी जल्दी सब भुलाने वाली नहीं हूँ। और मैं इस पे हाथ मारा। हसीना ने नाश्ता बनाते मुड़कर उसे देखा। ये गुस्सा हो रही है और आगे से हनीन बाजी खुश हो रही हैं। पागल हैं दोनों। हनीन फरते मुसरत से उठी और जुमर के दोनों हाथ थाम कर दबाए। आप मेरी मलका है। और झपट कर वो फ्लैश उठाकर अंदर भागी। जुमर के तने असाब ढीले पड़ चुके थे। मुस्कुराकर सिर झटकती वो पर्स उठाए, बाल ठीक करती बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हनीन अगले 2 घंटे उन फाइल्स में महव होकर बैठी रही। लाउंज के सोफे पे नीम दराज हसीना से बनवाए आलू के चिप्स खाती वो सफ़ात पे सफ़ात आगे करती जा रही थी। आंखों में चमक थी, तभी घंटी बजी। उस वक्त घर पे अब्बा और हनीन के अलावा कोई नहीं था। सैम स्कूल, नुदरत रेस्टोरेंट, जुमर कोर्ट, मुलाजिम अपने क्वार्टर में। वो बादल नख्वास्ता उठी और बाहर आई। पोर्ट से ही उसे गेट के बाहर खड़ा अहमद नज़र आ गया था। वो चेहरे पे नखुवत लाए चंद कदम आगे आई। अस्सलामुअलैकुम, पप्पू घर पे नहीं है? वो उसकी तरफ घूमा। गेट छोटा था, कंधों से ऊपर वो दिखाई देता था। ज़रा सा मुस्कुराया। मैं आपसे बात करने आया था। जी? वो संजीदगी से उसे देखती थोड़ा मज़ीद आगे चल कर आई, फिर रुक गई। गेट दरमियान में हायल था। वो क्या है मिस यूसुफ कि कुछ दिन से कोई मुसलसल हमारे यानी कारदार के सिस्टम में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, या फिर मुझे कहना चाहिए कर रही थी। हनीन की रंगत सफ़ेद पड़ी। तो मैंने सोचा कि बनफ्स नफीस जाकर आपको, हनीन यूसुफ, आपको एक महज़िब और शाइस्ता सी वार्निंग दे दूं कि ऐसी बचकाना हरकतें ना किया करें। हमारे सिस्टम की हिफाजती दीवारों को आप नहीं तोड़ सकती, लेकिन अगर आपने दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो मैं मजबूर हो जाऊंगा आपके बारे में आपके घर वालों को बताने पे। हनीन बिल्कुल शल सी होकर उसे देख रही थी। वो चुबा चुबा कर कह रहा था कि आपकी अम्मी जानती हैं और आपके दादा कि आपकी ज़िंदगी एक झूठ के सिवा कुछ नहीं है। आपका बोर्ड में टॉप करना भी तो एक झूठ था ना। आपने OCP को ब्लैकमेल किया था। मेरे पास आपकी और OCP की बेटी के पैगामात के प्रिंट आउट पड़े हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके झूठों से पर्दा ना उठाऊं तो आइंदा मेरी वर्क प्लेस पे मसले ना खड़े कीजिएगा। सुना आपने? रसान मगर तलखी से कहकर उसने गिरेबान में अटकी ब्रांडेड ग्लासेस निकाल कर आंखों पे लगाई और कार की चाबी के रिमोट का बटन दबाता मुड़ गया। हनीन की हलक में बहुत से आंसू फंसे थे, मगर आंखें खुश्क थीं। वो यकटक साकत पत्थर बनी वहीं खड़ी थी। मोहसिन, हमें ये सोच कर करनी पड़ी पहल, शायद वो शख्स आज भी कैदे अना में हो। फूडली और आफ्टर की बलाई मंजिल के खाली हॉल में धूप ऊंची खिड़कियों से छनकर अंदर गिर रही थी। कोने वाली मेज़ पे जुमर बैठी, लैपटॉप पे उंगलियां रखे टाइप करती, वक्फे वक्फे से गर्दन को दाईं बाईं हरकत देती। थकावट से पट्टे गोया अकड़ने लगे थे। तभी इंटरकॉम बजा। उसने उठाकर मसरूफियत से पूछा, जी मिसेस जुमर? नीचे रिसेप्शन वाली लड़की थी।
ایک کلائنٹ ہے آپ کے لیے۔ وہ ذرا رکی۔ کہہ رہے ہیں بیوی سے جھگڑا ہوا ہے، لیگل ایڈوائس لینی ہے۔ میں فیملی کورٹ میں پیش نہیں ہوتی، وہ بیزاری سے بولی، پھر سر جھٹکا۔ اچھا بھیج دو، اور نظریں کی بورڈ پہ جھکائے ٹائپ کرنے لگی۔ چند ثانیے، لمحے سرکے اور مدھم آہٹ پہ دروازہ کھلا۔ زمر نے سر نہیں اٹھایا، اس کی انگلیاں ساکت ہوئیں۔ وہ اس کا پرفیوم پہچانتی تھی، اس سے سر نہیں اٹھایا گیا۔ وہ براؤن جوگرز فرش پہ رکھتا قدم قدم چلتا قریب آتا گیا۔ زمر کی جھکی آنکھیں جھکی رہیں، البتہ چہرے پہ بہت سے رنگ آ کر غائب ہوئے۔ دل زور کا دھڑکا، وہ میز کے دہانے آ رکا۔ فیملی کورٹ میں پیش ہوں یا نہ ہوں، کسی بھی وقت فیملی کورٹ ضرور لگا لیتی ہیں آپ۔ جج، جیوری اور جلاد بھی خود ہی بن جاتی ہیں۔ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کر اس کی طرف جھکا تو اس نے پلکیں اٹھائیں، نظریں ملیں۔ وہ ویسا ہی تھا، ویسے ہی بال، وہی گرے سویٹر، وہی مسکراتی سنہری آنکھیں۔ البتہ اس کو دیکھنا اتنے دن بعد کتنا اچھا لگا تھا۔ لمحے بھر کو اسے بھول گیا کہ ان کی آخری لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی۔ بدقت اس نے چہرے پہ چھائی سنجیدگی برقرار رکھی۔ بدقت، ادھر بیٹھ جاؤں یا یہ کرسی بھی آپ کی طرح کاٹتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرا کر بولا تھا۔ بیٹھیے، وہ رکھائی سے کہہ کر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کون سا لفظ لکھنا تھا، کون سا مٹانا تھا، اب کہاں یاد رہنا تھا۔ وہ سامنے کرسی پہ بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور ٹیک لگا کر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ زمر کو یاد آ ہی گیا کہ وہ کیوں ناراض تھی۔ اکیلی ہی واپس آ گئے، اپنی دوسری بیوی کو ساتھ نہیں لائے؟ تیسری، اس نے تصحیح کی۔ او ہاں تیسری، وہ ضبط سے بولی۔ مجھے بھول گیا تھا کہ تمہیں شادیاں کرنے اور بیویوں کو مارنے کا کتنا شوق ہے۔ شوق کا پھر کوئی مول تو نہیں ہوتا نا؟ وہ اندر تک چل گئی۔ فارس سنجیدہ ہوا اور خفگی سے اسے دیکھا۔ ایسا لگتا ہوں میں تمہیں کہ اسے یہاں لے آؤں گا؟ زمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کا مان بھرا انداز۔ دل چاہا ناراضی ختم کر دے کہ کیوں لاؤں گا اسے میں یہاں؟ تیسری بیوی کو تو الگ گھر لے کر دینا چاہیے نا۔ چل لو جی، اس کا سارا موڈ غارت ہو گیا۔ زور سے لیپ ٹاپ پرے کیا اور اس کو غصے سے دیکھا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ دیکھنے کی تمہیں واقعی پرواہ نہیں ہے کیا؟ اب کہ وہ سنجیدہ تھا، وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ تم اس کے اپارٹمنٹ میں تھے، اس کے ساتھ؟ اس کی آواز کانپی۔ اتنے دن میں اتنا تو سوچ بچار کر کے ہی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس نے وہ الفاظ آپ کو سنانے کے لیے جان کر کہے تھے۔ وہ لمحے بھر کو رکا۔ زمر اسی طرح اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھی گئی۔ تم اس بات پہ ناراض نہیں ہو زمر، بلکہ اس لیے ہو کہ میں نے تم سے سچائی چھپائی۔ ہاں، میں اس لیے ناراض ہوں۔ اس نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ تم نے مجھ سے ہمیشہ جھوٹ بولا جبکہ میں نے تمہیں ہمیشہ سچ بتایا۔ ہاں، مگر جب تمہیں ہاشم کی حقیقت پتہ چلی تو تم نے مجھے نہیں بتائی۔ میں تمہارے لیے فکر مند تھی، تمہارا بچاؤ کر رہی تھی۔ میں بھی یہی کر رہا تھا۔ تم انتہائی 2 نمبر انسان ہو، اور نہ صرف 2 نمبر بلکہ… سوری، آئندہ ہمیشہ سچ بولوں گا۔ اس نے 6 لفظوں میں سارا معاملہ ہی ختم کر دیا۔ اب وہ کیسے اسے اس بات پہ لڑے جس پہ وہ ناراض تھی ہی نہیں۔ چند لمحے کے لیے بالکل چپ ہو گئی۔ اوکے، آئندہ سچ بولنا مجھ سے، بھلے کسی کے بھی اپارٹمنٹ میں کسی کے بھی ساتھ ہو، سچ سچ بتا دینا۔ پھر سے رکھائی سے بول کر کی بورڈ پہ کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ جب تم جلتی ہو نا تو سارے کمرے میں دھواں بھر جاتا ہے، مت جلا کرو اس سے۔ تم میری محبت ہو، مانا کہ وہ تم سے زیادہ خوبصورت، زیادہ پیاری، زیادہ سلجھی ہوئی، شائستہ اور نرم مزاج کی ہے، مگر تم… اب بہت ہو گیا۔ زمر نے جھٹکے سے لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کی۔ ہاں مجھے پرواہ ہے، سنا تم نے؟ وہ غرائی تھی۔ مجھے پرواہ ہے، اور اگر آئندہ تم مجھے اس کے 20 فٹ قریب ہی نظر آئے تو میں تمہارے ساتھ اتنی بے رحمانہ انداز میں پیش آؤں گی کہ… جو 8 سال کرتی رہی ہو، رحم تو وہ بھی نہیں تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ زمر جھاگ کی طرح بیٹھ گئی، چند گہرے سانس لیے۔ خیر، اگر تم نے کوئی اور بات نہیں کرنی تو تم جا سکتے ہو، وہ روکھے نہ روٹھے انداز میں کہہ کر کام کرنے لگی کہ… میں سادی سے ملا۔ زمر نے اتنی تیزی سے گردن اٹھائی کہ ہڈی چٹکنے کی آواز آئی۔ آنکھوں میں بے یقینی در آئی تھی۔ کب؟ کہاں؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ وہ ایک دم اٹھی اور گھوم کر اس کے ساتھ والی کرسی پہ آ بیٹھی، بے چین، بے قرار سی۔ وہ کچھ دن تک آ جائے گا، وہ ٹھیک تھا، ڈونٹ وری، وہ نرمی سے کہنے لگا، مگر وہ اب اس طرح سکون میں نہیں آ سکتی تھی۔ پلیز مجھے بتاؤ، تم مجھ سے کیسے ملے، کہاں ملے، وہ کیسا ہے؟ اس کی آنکھیں نم تھیں اور اس نے بے اختیار فارس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ بے تابی تھی۔ یہ دیکھو، اس نے نرمی سے ایک ہاتھ چھڑایا اور سیل فون نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے تمہارے لیے اس کی ایک تصویر لی تھی، ورنہ میں تو ہوں ہی جھوٹا، تم کہاں مانتی کہ میں اس سے ملا تھا؟ زمر نے بے تابی سے فون پکڑا۔ اسکرین پہ وہ دونوں نظر آ رہے تھے، رات کے وقت ریسٹورانٹ کا منظر، اور وہ کھانا کھا رہے تھے۔
اس کے بال دیکھو، اس نے کٹوا دیے، اور سعدی کے منہ پہ چوٹ کیسی ہے؟ وہ تصویر زوم کر کے ایک دم بولی تھی۔ سعدی کے ہونٹوں کا زخم اور گال کی سوجن صاف نظر آ رہی تھی۔ فارس غازی کی بولتی بند ہوئی، بے اختیار بال کھجائے۔ یہ چوٹ؟ اس نے تھوک نکلا۔ شاید کسی نے مارا تھا اسے، اب کسی کی تفصیل میں وہ نہیں جا سکتا تھا۔ کس نے؟ وہ غصے سے بولی تھی، اسکرین پہ انگلی پھیرتی، تصویر کو چھو کر محسوس کرتی وہ بہت مضطرب نظر آنے لگی تھی۔ پتہ نہیں، اس نے بتایا نہیں۔ فارس نے بات بدلنی چاہی۔ تم نے اس کے بال دیکھے؟ بالکل۔ اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو، ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ جاتے ان کے، قہر نازل ہو ان پہ اللہ کا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور فارس نے بہت سے بے چین پہلو بدلے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، بس کرو۔ نہیں، کس نے حق دیا ان لوگوں کو کہ وہ اس کے ساتھ یہ سب کریں؟ وہ کتنی مشکل میں ہوگا، وہ کتنا پریشان ہوگا، پلیز اسے واپس لے آؤ۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ اتنے ماہ بعد سعدی کی تصویر دیکھنا، جذبات ابل ابل رہے تھے۔ نم آنکھوں سے اس نے فارس کو دیکھا۔ وہ تم سے ملا تو کیسا تھا؟ تم اس سے کیسے ملے؟ تم نے اسے گلے لگایا، اسے پیار کیا؟ اور فارس غازی نے ایک نظر میز پہ ڈالی جہاں خون خوار نوکیلی نوک والے قلم رکھے تھے، ایک تیز دھار پیپر نائف بھی پڑی تھی اور چند بھاری وزنی پیپر ویٹ بھی جو کسی بھی انسان کو قتل کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور جبراً مسکرایا۔ میں اسے بہت اچھے سے ملا، ایک ریسٹوران کا پتہ دیا تھا اسے، وہ وہاں آ گیا، میں اسے گلے ملا، اس کا ماتھا چوما، اسے تسلی دی کہ اب وہ میرے ساتھ ہے، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس کے زخم، منہ والے زخم کے لیے اسے آئس پیک لا کر دیا، اور وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، بیڑا غرق ہو سچائی کا۔ اور زمر بہت ممنونیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنے اچھے، لونگ، کیئرنگ ہو تم۔ سوری میں تم سے اتنے دن ناراض رہی۔ میرا کیا ہے، میں تو ایک زمانے میں سمجھا کرتی تھی کہ تمہیں لوگوں کو مارنے پیٹنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ کتنی غلط تھی میں تمہارے بارے میں۔ اور فارس جبراً مسکرا کر کندھے اچکا کر رہ گیا۔ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود و پشیمان کا پشیماں ہونا۔ اس 6 سٹار ہوٹل کا وہ ہال مہمانوں کی گول میزوں سے بھرا تھا۔ پہلی صف میں ایک طرف کیمرہ مین اور رپورٹرز کی واضح اکثریت کھڑی نظر آتی تھی جو دھڑا دھڑ ڈائس پہ کھڑے شخص کی تصاویر اتار رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے۔ اور ایش گرے سوٹ میں ملبوس وہ وجیح سا ہاشم کاردار، بال جلد سے پیچھے کیے، ڈائس پہ نصب آدھے درجن مائکس میں کہہ رہا تھا اور سب دم سادے اسے سن رہے تھے۔ مجھے آج اس فورم پہ کھڑے ہو کے چند دن قبل ہونے والے اپنے سب سے بڑے پلانٹ کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا افسوس نہیں ہو رہا۔ فضاؤں میں کوئی اداس سا نغمہ گنگنایا جا رہا تھا، ہولے ہولے، دھیرے دھیرے سے، ایک سکوت سا تھا، جیسے ہر کوئی انتظار میں ہو، جیسے ہر کوئی تیار کر رہا ہو۔ افسوس ہے تو صرف اس بات کا کہ اگر میں اس انزائٹی اٹیک سے مر بھی جاتا، گو کہ میں بہت ڈھیٹ ہوں، حال میں کہہ کا بلند ہوا، تو میں اس پچھتاوے کو لے کر دنیا سے جاتا کہ میں لوگوں کی خیر کے لیے جتنا کر سکتا تھا اتنا نہیں کر سکا۔ کولمبو کے ساحل سے دور ایک لانچ سمندر کے نیلے پانی پہ تیر رہی تھی۔ اس کے اندرونی کیبن میں کرنل خاور بیٹھا تھا، شیو بڑی ہوئی تھی، آنکھوں پہ اینک تھی اور وہ بار بار گھڑی دیکھتا تھا۔ سعدی یوسف کی تلاش ترک کر کے وہ اپنے مالک کو منانے واپس جا رہا تھا۔ اور میرے ان سب دوستوں، وفادار ساتھیوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے احساس دلایا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب میں اپنی زندگی لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دوں۔ کینڈی میں اس کافی شاپ کے کچن میں کھڑے سعدی یوسف کا چھوٹا بھدا سا موبائل بجا تھا۔ اس نے پیغام پڑھا اور چپ چاپ باہر نکل آیا۔ چند گلیاں پیدل چلتا گیا، یہاں تک کہ سڑک کنارے نصب ایک کوڑے دان کے ساتھ رکا۔ احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، پھر ڈھکن کھولا، چند بدبودار شاپر ہٹائے تو اسے وہ نظر آ گیا۔ سیاہ پلاسٹک ریپر میں لپٹا پیکج۔ اس نے اسے نکال کر کھولا، اندر سبز پاسپورٹ تھا اور اس پہ اسی کی تصویر لگی تھی، چھوٹے بال، داڑھی، سبز آنکھوں کے ساتھ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اسے جیب میں ڈال لیا، کیونکہ جب تک انسان اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسروں کی بھلائی کے لیے نہیں سوچتا، وہ کفر کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور ایسے لوگ تو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ حنین بالکل نارمل سی پتھرائی ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے کمرے میں کھڑی تھی۔ کمپیوٹر پرنٹر زوں زوں کی آواز کے ساتھ ایک کاغذ باہر اگلا جس سے اس نے اٹھا کر سیدھا کیا۔ اس پہ احمر کی تصویر بنی تھی۔ اس نے وہ کاغذ لے جا کر دیوار پہ لگی مختلف کاردارز کی تصاویر کے ساتھ چپکا دیا اور سیاہ مارکر سے اس کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا۔ کون ہے احمد شفیع؟ اور میں یہ جان گیا ہوں کہ ایک بہتر انسان بننے کے لیے انسان کو اپنے بارے میں سوچنا بند کر کے دوسروں کو ترجیح دینی ہوتی ہے۔ فارس بینک کے کیش کاؤنٹر پہ کھڑا چیک بک پہ کچھ لکھ کر دستخط کر رہا تھا، پھر اس نے چیک کھڑکی کے اندر بڑھا دیا۔ اب اندر بیٹھی
لڑکی اسے نوٹوں کی گڈیاں تھما رہی تھی۔ میں یہ بھی جان گیا ہوں کہ انسان چیریٹی اپنے گھر سے شروع کرتا ہے، ورنہ وہ چیریٹی کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ سعدی اپنے اوپر چھوٹے کمرے میں کھڑا بیگ میں سامان ڈال رہا تھا۔ نوٹوں کی ایک گڈی اس نے تکیے کے اندر چھوڑ دی تھی۔ باہر کامنی ہاتھ باندھے کھڑی غصے اور صدمے سے اس کے دروازے کو بار بار دیکھتی تھی، پھر کبھی چلا کر کہتی، یہ مجھ سے سچ بھی بول سکتا تھا، میں آئندہ کبھی انسانوں کا اعتبار نہیں کروں گی۔ مگر اس ملک کے سارے مسائل لاکھوں اور کروڑوں کی چیریٹی دے دینے سے حل نہیں ہو سکتے۔ اس ملک کے مسئلے تب حل ہوں گے جب ہم لوگوں کو انصاف فراہم کریں گے۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے فوری انصاف، کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ۔ زمر ریسٹورانٹ کے بالائی منزل والے ہال میں بیٹھی پرنٹر سے نکلتے کاغذوں کو مختلف فائلز میں لگا رہی تھی۔ اس کے بال جوڑے میں بندھے تھے اور آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ فائلز پہ فائلز تیار کر رہی تھی، ثبوت در ثبوت۔ ہاشم کاردار اور اس کی قرابت داروں کی کمزوریاں، بلیک میلنگ کا مواد، زبردست۔ اور اگر مجھ جیسے وکلا انصاف کی فراہمی کے لیے واقعتاً کوشش نہیں کریں گے تو معاشرے کے ناصور بڑھتے جائیں گے۔ احمد شفیق قصر کاردار کے کنٹرول روم میں بیٹھا کی بورڈ پہ کھٹ کھٹ ٹائپ کرتا، بار بار نفی میں سر ہلاتا، افسوس سا چہرے پہ در آتا جسے وہ جھٹک کر کام کرنے لگ جاتا۔ اگر آج ہم جیسے لوگ اپنا پیسہ اور اپنی طاقت استعمال نہیں کریں گے تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ علیشہ ٹارچ لیا نیکسی کی بیسمنٹ میں موجود تھی اور مسلسل تیزی سے ہاتھ چلاتی سامان الٹ پلٹ کرتی کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ پاور پلانٹ کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے، اس تخریب کاری کی میں مذمت کرتا ہوں اور اس کا بدلہ میں اس طرح سے لوں گا کہ جو لوگ اس قسم کی وارداتیں کرتے ہیں ہم ان دہشت گردوں کے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ یہی ان کی سب سے بڑی شکست ہے۔ فیونا اپنے باتھ روم میں کھڑی اپنے بٹوے میں موجود رقم گن رہی تھی، آنکھوں میں حسرت بھری نمی تھی۔ باہر میری برآمدے میں کھڑی ملازموں پہ حکم چلا رہی تھی۔ میں اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ جواہرات سیلون نما کلینک کے آرام دہ چیئر پہ بیٹھی تھی اور چند ورکرز اسے کاسمیٹک سرجری کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ وہ مسلسل آئینے میں اپنی ناک کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہی تھی۔ زندگی نے جو مجھے ایک دوسرا موقع دیا ہے، میں اسے ایک بہتر انسان کے طور پہ گزارنا چاہتا ہوں۔ میں اچھے کام کر کے فخر سے دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ فارس ایک سٹوریج لاکر کے اندر کھڑا تھا۔ لوہے کا اوپر سے نیچے گرنے والا دروازہ اس نے گرا رکھا تھا اور وہ مختلف شیلف اور خانوں میں سے سیاہ چمکتا اسلحہ نکال کر بیگ میں بھرتا جا رہا تھا۔ دوسرے بیگ میں چند دوسری اشیاء رکھی تھیں، وہ تیاری کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد جب میری بیٹی میرا نام لے، میرا بھائی میرا ذکر کرے، تو وہ مجھے صرف ایک فلانتھروپسٹ کے طور پہ نہ جانے، بلکہ انصاف کے لیے جدوجہد کرنے والے ایک فرض شناس شہری کے طور پہ یاد کریں۔ نوشرواں اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا کریڈٹ کارڈ سے سفید دانے دار شے کو زور زور سے پیس رہا تھا۔ چہرے پہ مردنی اور آنکھوں میں گہرا گلٹ چھایا تھا۔ بار بار ان میں نمی در آتی جسے وہ کپ سے رگڑ کر صاف کر لیتا۔ لیکن کیمروں اور فلیش لائٹس کی چکا چوندھ روشنی میں ہاشم کاردار کہہ رہا تھا، ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے پیچھے رہ جانے والوں کو بھول جاتے ہیں، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ میرا دوست، میرا رشتہ دار، ایک پیارا نوجوان سعدی یوسف، جو 8 ماہ پہلے ہم سے بچھڑ گیا، آج میں اس کے اور اس جیسے لاپتہ افراد کے لیے سعدی یوسف فاؤنڈیشن بنانے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ فاؤنڈیشن سعدی یوسف جیسے لاپتہ افراد کے کیسز پھر سے کھلوائے گی اور ان کے خاندان کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ اس میں ملک کے نامور اور ماہر وکلاء کا پینل ہوگا جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ کہہ رہا تھا۔ کیمرے کھٹا کھٹ کلک کلک کر رہے تھے۔ لوگ اپنی نشستوں سے اٹھ کر اس ذہین اور شاندار، ہمدرد اور رحم دل شخص کے لیے تالیاں بجا رہے تھے جو موت کے قریب جا کر واپس آیا تھا اور لوگوں کے لیے مزید بھلائی کے کام کرنا چاہتا تھا۔ بے داغ دامن اور سفید کالر والا شخص ابھی تک بول رہا تھا، میرے خدا مجھے طارق کا حوصلہ ہو عطا، ضرورت آن پڑی ہے مجھے کشتیاں جلانے کی۔ ہاشم کاردار کے آفس کی ساری بتیاں جلی ہوئی تھیں اور وہ پاور سیٹ پہ ٹیک لگائے بیٹھا مسکرا کر فون پہ کہہ رہا تھا، تھینک یو جی، ایسا ہی ہے، گولف پہ ملتے ہیں پھر۔ اس نے ریسیور کریڈل پہ رکھا۔ سامنے کھڑے رئیس نے چند کاغذ اس کے سامنے رکھے۔ ہاشم نے پین ہولڈر سے قلم نکالا اور اینک ناک پہ لگاتے کاغذوں پہ مطلوبہ جگہوں پہ دستخط کرنے لگا۔ دفتن ٹھہر کر اس نے موبائل اٹھایا اور نمبر ملا کر اسپیکر آن کر دیا۔ جی کاردار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ہاشم کاغذات کا سرسری معائنہ کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہوں ادریس، تم سناؤ، فارس ٹھیک کام کر رہے؟ جی آج کل چھٹی پہ گھر گیا ہے، پورا ہفتہ اچھا کام کیا، چھٹی وغیرہ نہیں کرتا تھا، شام میں کبھی نکلا تو نکلا ورنہ ادھر ہی کام کرتا تھا، یہیں رہتا تھا اور
ادریس رپورٹ دے رہا تھا، وہ سنتا گیا۔ کاغذ مکمل ہو گئے تو اس نے کال کاٹی اور اینک اتار کر پرے رکھی۔ یہ لے جاؤ اور یوں کرو آج شام کے لیے۔ کچھ بولتے بولتے ہاشم ٹھہرا، ابرو پرسوچ انداز میں اکٹھے ہوئے۔ یہیں رہتا تھا؟ اس نے غائب دماغ سے دہرایا۔ جی سر، رئیس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہاشم ایک دم کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ ادریس نے کہا وہ یہیں رہتا ہے، یعنی کہ کمپنی کے کوارٹرز میں، مگر وہ چونک گیا تھا۔ پچھلے سال ایک سکینڈل کے بعد ان کی کمپنی نے بہت سخت اصول بنائے تھے۔ اکیلے مردوں کو کوارٹر نہیں ملتا، صرف ان کو ملتا ہے جن کی بیوی بچے ساتھ ہوں۔ آپ نے بھی سفارش نہیں کی تو ادریس نے غازی کو کوارٹر میں کیوں رہنے دیا؟ رئیس بھی الجھا۔ ہاشم کاردار نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کوارٹر میں نہیں رہ رہا، کوئی بھی بغیر فیملی کے ادھر نہیں رہ سکتا۔ ادریس جھوٹ بول رہا ہے۔ اور کہتے کہتے وہ خود بھی چونکا تھا۔ تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے رئیس، مجھے پتہ کر کے دو کہ فارس غازی کراچی گیا بھی تھا یا نہیں، اور اگر وہ نہیں گیا تو وہ کہاں تھا؟ وہ سخت لہجے میں بولا تھا اور رئیس بھی الارمڈ سا یس سر کہتا باہر کو بھاگا تھا۔ 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ تھا حقیقت کو عیاں کرنے کے لیے۔ اوکے جی، ہمارا 1 گھنٹہ ہو گیا قسط کو ختم کرنے کے لیے جو درکار ہوتا ہے، اور ہاشم کو پتہ چل جائے گا۔ اب میرے خیال سے اب اینڈ ہو رہا ہے، کیونکہ اب یہ کون سا چیپٹر تھا؟ اب یہ نیکسٹ چیپٹر ہے 23، اور ٹوٹل اس کے 30 چیپٹرز ہیں، تو دیکھ لیں صرف 7 چیپٹرز رہ گئے ہیں، تو اتنے زیادہ ہم نے پڑھ لیے ماشاء اللہ سے۔ ہاں تو اب بس اب نا اینڈ ہونا ہے، اور کس کا کیا انجام ہونا ہے۔ کافی ذاتوں کا تو انجام ہو گیا ہے کہ جواہرات اب بس کاسمیٹک سرجریاں کروا رہی ہے، اور بہت سی چیزیں اس نے ایکسیپٹ کر لی ہیں۔ نوشرواں بس اب ڈرگز لے رہا ہے، وہ پریشان ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ بھائی کے خلاف ہو رہا ہے، اور ہاشم چیزیں مینیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ بھی اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ اب شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے پاس اب اور کوئی ہے ہی نہیں۔ دیکھیں شادی ضروری ہوتی ہے، ایسے یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا شادی وادی کو نہیں کرتے کہ کیا ضرورت ہے، بس ہم صحیح ہیں، سیٹل ہیں، لیکن آپ اکیلے ہو جاتے ہو۔ آپ کے بھائی کی اپنی زندگی ہے، آپ کے پیرنٹس کی اپنی زندگی ہے، ہر کسی کی اپنی زندگی ہے، لیکن آپ کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ آپ کے پارٹنر کے ساتھ ہی ہوتی ہے، آپ کی اپنی فیملی ہوتی ہے۔ بچے بھی بیزی ہو جاتے ہیں، اینڈ پہ جو رہ جاتا ہے وہ آپ کا پارٹنر ہی ہوتا ہے۔ خیر شہرین کے بارے میں بالکل ختم ہو گیا بات۔ شہرین کی خیر کیا ہی بات تھی بیچاری۔ اور کیا ہوا ہے، فارس واپس آ گیا ہے اور زمر کے ساتھ اس کی اچھے سے باتیں ہوئی ہیں، اور اب سعدی بھی میرے خیال سے واپس آ جائے گا کیونکہ اس کو اس کا پاسپورٹ مل گیا ہے نا، اور وہ اس نے بلوا ہی لیا تھا پھر اس کیا نام تھا، سنگھی نے ہاں تو اور کیا ہوا ہے جی۔ اور اچھا یہ ہاشم کتنا چلاک ہے، سعدی یوسف فاؤنڈیشن بنا رہا ہے، مطلب یہ نا اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے کہ اگر وہ واپس آ گیا، اس نے کیس کر دیا تو اس نے یہ سب باتیں کی تو کون اس کا یقین کرے گا اور کون اس کا یقین نہیں کرے گا، تو اس نے اپنا نا ایک اچھا امیج بنانے لگ گیا ہے وہ۔ اور فارس بھی تیاری کر رہا ہے، وہ گنز وغیرہ رکھ رہا ہے، اور اچھا اس نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا ہوگا، یا پھر وہ جھوٹ بولتا ہوگا رئیس اس کو، مجھے تو لگتا ہے کسی اور کو بھیج دیا ہوگا۔ اور کیا ہوا ہے، اور حنین کو احمر نے آ کے دھمکا دیا ہے۔ احمر بڑا تیز بندہ، اس سے کیا ضرورت تھی حنین مجھے دیکھ کے ایسے منہ کیوں بناتی ہے اس نے اس کے بارے میں سارا کچھ نکال لیا ڈیٹا، تو وہ بھی آ کے اسے بتا گئے، اور اب وہ احمر کے بارے میں ڈیٹا نکالے گی۔ اوکے، اور علیشا کو وہ کی چین کیوں چاہیے، اس میں کیا ہے کی چین میں؟ علیشا بھی اب اپنی تیاری کرے گی، لیکن علیشا کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک ٹیم ہے نا۔ علیشا بغیر کسی ٹیم کے وہ کس ٹیم میں شامل ہوگی؟ وہ حنین کے ساتھ اس کو کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ خیر حنین نے خود ہی نہیں ملنا اس سے، اور سعدی نے ایک اور قتل کر دیا، اچھا کیا ہے، خیر وہ تو ڈیزرو کرتا تھا مرنا۔ اور بس اتنا کافی ہے نا اوکے جی، دعا میں رکھیں یاد، اگلی ہوتی ہے ایپیسوڈ میں ملاقات۔ اللہ حافظ۔